بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر ہا اور خا سے شروع ہونے والے خواب اور ان کی تعبیرات رکھنا چاہتا ہوں۔ ہا سے شروع ہونے والے 15 خواب، اور اس حوالہ سے کسی کو کوئی اور خواب آئے یا کوئی بھی خواب ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ویڈیو کے کمنٹ کے اندر، اور یا واٹس ایپ پر ہمارا نمبر جو موجود ہے اس پہ رابطہ کرے۔ اور خواہ کے حوالہ سے 15 خواب اور ان کی تعبیرات، اس حوالہ سے یا کوئی اور بھی خواب آپ کو آئے تو رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو صحیح تعبیر جو ہے وہ بتائی جائے گی۔ یہ بڑے ہی پیارے خواب ہیں، بڑے ہی اہم خواب ہیں، اور یہ خواب جو ہیں بندے کو خوش کرنے والے اور زندگی میں تبدیلی لانے والے خواب ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کا دل کرے گا، اگر آپ پہلا خواب ہی سنیں گے آپ کا دل کرے گا کہ مکمل جو ہے میں ویڈیو واچ کروں، تاکہ میری زندگی میں جو ہے خوابوں کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے رہنمائی کرنی ہے وہ رہنمائی اللہ رب العزت میری کرے اور میں وہ رہنمائی حاصل کروں۔ نمبر 1، خواب کے اندر حج کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بڑا ہی پیارا پہلا ہی خواب ہے جو میں نے ترتیب لگائی ہے نا، میں اس حوالہ سے انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خواب کے اندر حج کرنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر تو وہ بندہ طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا اور کچھ ارکان اس نے جو ہے ادا کر لیے ہیں اور کچھ ارکان جو ہیں وہ رہتے ہیں، تو اس کی تعبیر بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی اعلیٰ ہے۔ اس میں 2 3 4 باتیں ہیں، میں تفصیل کے ساتھ کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دینی حالت اس کی بہتر ہوگی، یعنی دینی حالت سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کرنے والا بندہ ہے۔ زیادہ میں وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ اور اسی کے اندر ایک اور بات ہے کہ اجر و ثواب ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی جتنے وہ اسلام کے قوانین ہیں ان کو فالو کر رہا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کے تمام اعمال کو قبول فرمائیں گے اور اس کو اجر ملے گا، یعنی اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ اور خوف سے وہ بچنے والا بندہ ہے، اور اللہ رب العزت اس کا جو قرض ہے نا وہ اتروا دیں گے، اور وہ بندہ اتنا امانت اور دیانتدار ہے جو اس کے پاس چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا وہ چیزوں میں 2 نمبری نہیں کرے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ بندہ امانتیں بھی واپس اچھے طریقے سے کرے گا۔ اگر وہ بندہ مسافر ہے کہ سفر پہ گیا تو خیر و عافیت سے واپس آئے گا، اور اگر تاجر ہے تو اللہ رب العزت اس کے جو کاروبار میں اس کے تمام معاملات ہیں تجارت کے حوالہ سے اس میں جو ہے اللہ رب العزت نفع جو ہے دیں گے، اور اگر وہ مریض ہے تو اللہ رب العزت اس کو شفا عطا کر دیں گے۔ اور اس نے حج کیا ہوا ہے پہلے تو اللہ رب العزت اس کو نفلی جو ہے نیکیوں کی توفیق دیں گے، اگر حج نے کیا تو اللہ رب العزت اس کو حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے۔ خواب کے اندر بیت اللہ کا طواف کرنا، حج کرنا، اس کی یہ تعبیرات، یعنی جتنے پہلو ہیں نا اس کے اندر جتنے پہلو آتے ہیں وہ سارے کے سارے ہی بہترین ہیں۔ تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بیت اللہ کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائے اور ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ نمبر 2، حجامت کروانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ بال کٹواتا ہے، وہ اپنی حجامت کرواتا ہے، یعنی ہاتھ سے شروع ہونے والے میں خواب بیان کر رہا ہوں، کتنا پیارا یہ بھی خواب ہے۔ حجامت کروانا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو آنکھوں کی بیماری سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اگر آنکھوں کی بیماری ہے نا اس کو تو وہ اس سے نجات مل جائے گی۔ اور اگر ایسے حصے سے وہ بال کٹواتا ہے جہاں سے بال نہیں کاٹنے چاہیے تو یہ تھوڑا سا منفی پہلو آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ جو ہے داڑھی کے بال کٹواتا ہے، حالانکہ یہ کٹوانی نہیں چاہیے، اور وہ اپنے ایسے جسم سے
یعنی بازو وغیرہ سے مرد جو ہیں وہ بال اترواتے ہیں بغیر فضول، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ایسا خواب آئے تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ اگر وہ بندہ اسی کے اندر ہے کہ سر کے بال کٹواتا ہے تو اس کی کیا یعنی تعبیر ہو سکتی ہے؟ یعنی سر کے بال جو کٹواتا ہے نا وہ بندے امانت جو ہے نا وہ واپس کرے گا، اور اگر اس کو کوئی خوف ہے تو خوف سے نجات پا جائے گا۔ اور سر کے بال کٹوانا یہ حج کی بھی علامت ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو حج کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا جو اس کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت اس کا قرض بھی، یعنی ایسے معاملات جو اس پر پریشانی والے ہیں ان سے وہ نجات پا جائے گا۔ تو یہ بڑا ہی پیارا اور اعلیٰ خواب ہے۔ نمبر 3 ہے، خواب کے اندر حجر اسود جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا، اس کو دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ بڑا ہی پیارا یہ بھی خواب ہے۔ نمبر 4 ہے، حد کا نفاذ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی قانون کو فالو کرنا جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں موجود ہے، اس کو فالو کرنا، اس کی جو ہے اس کے نفاذ کو اور اس کی حد کو قائم کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ دین کے اندر وہ بندہ بڑا ہی پرہیزگار ہے اور دیندار ہونے کی علامت ہے، یعنی اچھا نیک بندہ ہے جو اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 5 خواب کے اندر حساب کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، خود کا حساب کرنا، خواب کے اندر بندہ خود اپنا حساب کرتا ہے تو اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں توبہ طائب ہو، اللہ رب العزت سے رابطہ جو ہے وہ مضبوط کرے۔ اگر وہ میت کا حساب دیکھتا ہے تو یعنی ایک میت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے میت کا حساب دیکھ رہا ہوں، تو یہ عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ تو اگر وہ جاننے والا ہے اس میت کو تو اس کے لیے جو ہے نا مغفرت کی دعا کرے تاکہ اللہ اس کے حالات بہتر فرما دے آخرت کے۔ نمبر 6 خواب کے اندر حج کا موسم دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حج کا موسم دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حج کے موسم میں اگر تو سفر کرتا ہے تو غم اور پریشانی سے نجات پا جائے گا۔ اچھا خواب ہے، یہ پیارا خواب ہے۔ نمبر 7 خواب کے اندر حسد کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حسد جو نا ایک بے معنی سا عمل ہے، بس اللہ معاف فرمائے۔ حسد جو ہوتا ہے نا، حالانکہ حسد ایسی ایک برائی اور گناہ ہے کہ جس کا بندے کو خود بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی دیکھو، اگر قرآن پاک سے اس کی مثال لی جائے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، انہوں نے حسد کیا تھا اپنے بھائی سے، یعنی اپنے بھائی سے حسد کیا سیدنا یوسف علیہ السلام سے، تو ان کو کیا حاصل ہوا؟ حسد کا انجام جو ہے نا وہ برا ہی ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جتنا مرضی بڑا وہ پڑھا لکھا ہو، اس کا نام ہو، اس کا مقام ہو، اس کی عزت ہو، احترام ہو، جو بھی ہو معاشرے میں، لیکن اگر اس کے دل میں حسد ہے نا تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ جو ہے اللہ رب العزت کے جو ہے قوانین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، ان کے سراسر خلاف۔ عبداللہ بن ابی منافق جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا کرتا تھا تو ذلیل و خوار ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی حسد کیا، تو انجام ان کا کیا ہوا؟ قرآن پاک میں واضح طور پر ان کا انجام لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آخر کار وہ عاجز ہوئے۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کیا، کہتے ہیں اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جھکا ہوتا ہے وہی سر جو باوقار ہوتا ہے۔ کبھی کسی پھلدار درخت کا نظارہ آپ بھی کر لینا، جھکا ہوتا ہے وہی شجر جو پھلدار ہوتا ہے۔ ادب و احترام جو ہے وہ بندے کو اونچا کرتا ہے، ادب و احترام، عاجزی، انکساری بندے کو اوپر لے کر جاتی۔ اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، وہ تو باس مباسہ میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ قالوا سلام، سلام کرتے ہیں، جاؤ بھی اپنا کام کرو۔ ان کی تو نشانی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ تو اس لیے حسد جو کرتا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ خیانت کرے گا، تکبر ہے اس کے اندر، وہ جادو کرنے والا بندہ ہے، لڑائی جھگڑے میں وہ مشغول رہنے والا بندہ ہے۔ خواب کے اندر جو بندہ کسی سے حسد کرتا ہے اس سے بچ کے رہنا چاہیے اگر اس بندے کو جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ منافقوں سے خدا بچائے، کافروں سے میں خود بچوں گا۔ اچھا، اس کا یہ بڑا ایک عام جملہ ہے
کہ کافروں سے میں خود بچوں گا، منافقوں سے خدا بچائے۔ پتہ ہے کہ حالانکہ یہ شاعر کا انداز ہے، کافروں سے بھی اللہ رب العزت بچاتے ہیں، منافقوں سے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ واضح طور پر کافر ہے، لیکن جو منافق ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، اس لحاظ سے بات کی ہے شاعر نے۔ تو حسد کرنے والے بندے سے آپ بچ کے رہیں، یہ کہ وہ آپ کے نقصان میں، حسد کرنے والے کی نشانیاں چہرے سے واضح ہو جاتی ہیں، تو یہ بڑا ہی خطرناک بندہ ہے۔ اگر ایسا بندہ خواب میں ہے تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 8، خواب کے اندر حصہ داری یہ بندہ دیکھتا ہے، کسی کے ساتھ شراکت کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ شراکت کرنے والا غریب ہے، امیر سے شراکت کرتا ہے، تو وہ انشاءاللہ امیر ہو جائے گا، غریب بندہ بھی امیر ہو جائے گا۔ اچھا خواب ہے۔ نمبر 9، خواب کے اندر حکیم دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر مریض کے پاس حکیم جاتا ہے تو وہ شفا یاب ہوئے گا، اگر صحت یاب کے پاس جاتا ہے تو وہ بیماری کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نمبر 10، خواب کے اندر حلف اٹھانا یعنی قسم اٹھانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر خواب کے اندر وہ سچی قسم، ایک بندے نے کسی پہ قسم جو ہے وہ آ گئی ہے، وہ سچی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اور جھوٹی قسم اٹھانے والا گناہ گار اور خطا کار ہوتا ہے، یعنی گناہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ذلت کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اور جو سچی قسم اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس کو توفیق دیں گے، وہ حق کی پیروی کرے گا۔ نمبر 11، خواب کے اندر حمل دیکھنا، یعنی ایک بندہ ہے وہ اپنی بیوی کو خواب کے اندر حاملہ دیکھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا سے فائدہ دیں گے، یعنی جو اس کی بیوی ہے اس سے بھی وہ فائدہ اٹھائے گا، اور اگر خود جو ہے عورت اپنے آپ کو حمل دیکھتی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ اگر کنواری عورت جو ہے وہ حاملہ دیکھے اپنے آپ کو تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی شادی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خواب کے اندر، یعنی جلد اس کی شادی ہوگی اور اللہ اس کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ نمبر 12، خواب کے اندر حمام دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تکلیف کا خاتمہ ہوگا اور وہ بندہ آرام سے زندگی گزارے گا۔ اچھا خواب ہے۔ نمبر 13، خواب کے اندر حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اچھی چیزیں وہ بندہ حاصل کرے گا۔ اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 14، خواب کے اندر بندہ حوض سے وضو کر رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یعنی ایک حوض ہے پانی کا، اس سے وضو کرنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی پریشانی دور ہوگی، وہ صحیح راستے پہ چلنے والا بندہ ہوگا۔ اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 15، یعنی حیرت، خواب کے اندر بندہ حیرت کرتا ہے، یعنی کسی سے بندہ کہتا ہے بھی اس نے یہ کیا کر دیا، تو اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ غافل ہونے کی طرف اشارہ ہے، گمراہی کی طرف یعنی جانے کی طرف اشارہ ہے، وہ بندہ اچھا نہیں ہے کہ کسی سے ویسے ہی حیرت کر رہا ہے بھئی اس نے کیا کر دیا، اس نے کیا کر دیا، وہ اپنے ذہن میں یعنی گم رہنے والا وہ بندہ ہے۔ یہ خواب تھے جو ہے ہا سے شروع ہونے والے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ خواب رکھتا ہوں 15 جو خا سے شروع ہونے والے خواب ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں یہ بھی۔ نمبر 1، خواب کے اندر اگر بندہ اپنے جسم پر خارش کرتا ہے اور ایسی خارش کرتا ہے کہ جو اس کو تکلیف دہ ہوتی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو رشتہ داروں کی طرف سے شکوہ اور پریشانی جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے، اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دیں۔ یہ بھی بہتری کے لیے ہی ہے کہ ان پر کوئی رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی آ سکتی ہے، تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ان کو منائیں ضرور، رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ نمبر 2، خواب کے اندر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے ختنے ہو رہے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ صفائی پسند بندہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو دکھایا ہے، یہ مسرت اور خوشی کی تعبیر ہے۔ اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 3، خواب کے اندر بندہ کھچر دیکھتا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ سفر کرے گا، لمبا سفر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 4، خواب کے اندر خدا حافظ کہنا، ایک بندہ خواب کے اندر خدا حافظ کسی کو کہتا ہے تو اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا اور اللہ کی حفاظت میں جائے گا، یہ اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 5، خواب کے اندر خرچ کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال میں اضافہ عطا فرمائیں گے، اور نعم البدل یعنی اس سے بھی اعلیٰ، اس جیسا ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ جو ہے اللہ رب العزت اس کو مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ اچھا خواب ہے یہ بھی۔ نمبر 6، خواب کے اندر خراش لگانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ باتوں ہی باتوں میں تکلیف دینے والا بندہ ہے، کسی کو خراش لگاتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ باتوں سے دوسرے کو بست کرنے والا ہے، اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دے۔ نمبر 7،
خواب کے اندر خرگوش دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خرگوش ایک نا کمزور دل سا جانور ہوتا ہے، یہ بزدل بندے کی نشانی ہے، اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 8 ہے خواب کے اندر خزانہ ملے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر طالب علم کو خزانہ ملتا ہے تو وہ علم حاصل کرے گا، اگر تاجر کو ملتا ہے تو اس کی تجارت میں اللہ رب العزت نفع عطا فرمائیں گے، اگر کسی بڑے عہدیدار بندے کو ملتا ہے تو وہ یعنی حکمرانی کے عہدے پر فائز ہوگا، اچھا خواب ہے۔ نمبر 9 خواب کے اندر بندہ حساب لگاتا ہے یعنی داڑھی پر تو یہ نیک ہونے کی نشانی ہے، اچھا بندہ ہے یہ بھی۔ 10 خواب کے اندر بندہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خوشحالی کی طرف اشارہ ہے، کثرت انعام ملنے کی طرف اشارہ ہے، وہ امن میں آ جائے گا، خوف سے پریشانی سے امن میں آ جائے گا۔ نمبر 11 خواب کے اندر بندہ خطیب کو دیکھتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تبلیغ کرنے والا بندہ ہے، اچھا خواب ہے یہ بھی۔ نمبر 12 خواب کے اندر خنزیر دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حرام مال کمائے گا، اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دیں۔ نمبر 13 خواب کے اندر خنجر دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیریں کافی ساری ہیں، بیٹا ملنے کی طرف بھی اشارہ ہے اگر چھری وغیرہ خنجر وغیرہ دیکھتا ہے، اور دولت مند اور طاقتور ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نمبر 14 خواب کے اندر بندہ خوشبو لگاتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اچھی شہرت پانے والا وہ بندہ ہے۔ نمبر 15 خواب کے اندر بندہ کوئی خراب پھل دیکھتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے صفائی پسند بنے، اللہ رب العزت نے اس کو دکھایا ہے کہ جو چیز ٹھیک نہیں ہے اس چیز کو وہ ٹھیک کرے، یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ الطہور شطر الایمان، خراب پھل دیکھنا یہ اچھا خواب نہیں ہے، اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دے۔ ناظرین یہ 30 خواب تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ باز یہ ہے اگر آپ کو ویڈیو پیاری لگے، اچھی لگے اور پیارے پیارے خواب آپ سننا چاہیں، تعبیرات سننا چاہیں تو پھر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں تاکہ ہم جو اللہ رب العزت کی طرف سے خواب میں رہنمائی ہے وہ آپ کو بتائی دی جائے۔ جو اللہ رب العزت کی طرف سے خواب کے اندر آپ کے لیے رہنمائی ہے، شاید کہ آپ کو بھی ایسا کوئی خواب آئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ رہنمائی آپ حاصل کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے۔ واللہ عالم بالصواب۔